بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: فالخمر حرمت يقينا فاسمع عن هذا، وفيها ولد الصبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الإحزاب فاسمع بعددي. ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما. پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا، کچھ مختصراً اس پہ بات ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے، شعیب پہ، اور جب کفار مکہ، مشرکین مکہ واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے نیچے اترے اور جو شہداء تھے ان کو دفن کیا۔ ایک ایک قبر میں جو ہے دو دو تین تین صحابہ کرام کو دفن کیا۔ جو زیادہ قرآن مجید کا حافظ تھا اس کو پہلے، پھر اس کے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا، اور فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن پہ گواہ ہوں گا۔ اور ابو سفیان نے جو ہے وہ غزوہ احد کے آخر میں کہا تھا کہ موعدنا بدر فی العام القادم، کہ اگلا معرکہ جو ہے وہ بدر میں ہی ہوگا اور اگلے سال۔ یہ ابو سفیان کا آخری مکالمہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ۔ اونچی آواز میں اس نے کہا تھا موعدنا بدر فی العام القادم، کہ ہمارا دوسرا معرکہ ہوگا بدر میں اگلے سال انشاءاللہ۔ تو جو ہے ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کو بدر الآخرہ بھی کہا جاتا ہے، بدر الآخرہ بھی کہا جاتا ہے، اور بدر الاخیرہ بھی کہا جاتا ہے، یا بدر الموعد اور بدر الآخرہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے گئے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف راستے میں جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جس نیت کے ساتھ ہم نکلے تھے غزوہ احد کے لیے، وہ یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوئے، تو ہمارا جو ہدف تھا وہ مکمل نہیں ہوا۔ تو واپس لوٹتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں۔ تو آپس میں کہا کہ ما صنعتم شیئا، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ عبد قیس کا ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ کی طرف، ان کو پیغام دے کے بھیج دیا کہ اللہ کے نبی کے پاس کہ ہم دوبارہ اب پلٹ رہے ہیں اور دوبارہ لڑائی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، تو اسی حالت میں صحابہ کرام زخمی، غمگین، حزین، اسی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو کہا کہ نکلنا ہے، اور یہ کلمات کہے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے۔ اسی بارے میں آیت آتی ہے جب الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو اسی حالت میں صحابہ کرام واپس پلٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو احد میں نکلے تھے وہی ہمارے ساتھ دوبارہ نکلیں گے۔ تو وہی صحابہ کرام نکلے تھے جو احد میں پہلے نکل چکے تھے اور کچھ زخمی تھے، سوائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ان کے والد گرامی عبداللہ ابن عامر بن حرام جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے معرکہ احد میں۔ تو انہوں نے اپنے جابر بن عبداللہ، اپنے بیٹے کو، ان کی یعنی 9 بہنیں تھیں جابر بن عبداللہ کی، ان کا جو ہے وہ ان کی نگرانی کے لیے مدینہ میں چھوڑا تھا۔ تو جابر بن عبداللہ جب ان کے والد صاحب شہید ہو گئے، تو پھر تو جابر بن عبداللہ صرف جو ہے وہ ایک نئے صحابی تھے جو غزوہ احد میں باقی پرانے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء اسد جو ہے اس مقام پہ پہنچ گئے، تو لیکن جو ہے وہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
راستے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبد الخزاعی ایک شخص جو اسلام لے آئے تھے وہ ملے، اور انہوں نے اسلام لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معبد الخزاعی کو بھیجا کہ فرمایا کہ خذل نہ عنہم، کہ تم جا کے یعنی ابو سفیان کے لشکر سے ملو اور ان کو ڈراؤ کہ لشکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ نئے صحابہ آ رہے ہیں اور نوجوان قافلے میں داخل ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یوں ہی کیا، یہ ابو سفیان کے قافلے کو، ابو سفیان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، تو انہوں نے یوں ہی کیا اور ابو سفیان کے پاس گئے اور بتایا کہ لشکر بڑا جو ہے وہ دبنگ آ رہا ہے اور بڑا خطرناک آ رہا ہے، نئے صحابہ کرام نئے نوجوان شامل ہیں لشکر میں۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ ڈر گئے، تو وہ بدر میں نہیں پہنچے اور وہاں سے واپس پلٹ گئے مکہ کی طرف۔ تو یہ پھر معرکہ حمراء الاسد جو ہے یہ معرکہ نہیں ہوا، ڈر کی وجہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کی وجہ سے یہ معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ لائٹ لگا لیں۔ آگے پھر جو ہے امام رحمہ اللہ نے، معذرت کے ساتھ بجلی چلے گیا، ایسے ہی آپ کلاس لیں گے۔ آگے جو ہے وہ امام رحمہ اللہ نے سن 4 ہجری کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، جو سن 4 ہجری میں واقعات ہوئے تھے، جس میں سے ایک جو تھا وہ تحریم خمر تھا، شراب جو ہے وہ حرام کی گئی تھی۔ شراب جو ہے وہ تدریج کے ساتھ حرام کی گئی تھی، یعنی وقفاً حرام کی گئی تھی، کیونکہ عرب جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ایک جو ہے عمل اگر ہو رہا ہو تو اس کو ایک دم جو ہے حرام کا کہہ دینا، یہ بھی ایک حکمت کے خلاف، حکمت میں دعوت کے خلاف ہے، کہ حکمت کے ساتھ جو ہے انسان کو دعوت دی جاتی ہے۔ جب ایک نیا بندہ مسلمان ہو، اسلام لے کے آیا ہو، تو اس کو تدریج کے ساتھ تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ اس کی جو اس پہ جو واجب ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو شراب کا بھی یہی ایک حکم تھا، کیونکہ شراب جو ہے عرب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی پیا کرتے تھے۔ اب غزوہ احد کے بعد جب شراب حرام ہوئی تو غزوہ احد میں صحابہ پیا کرتے ہوں گے، غزوہ بدر میں بھی جو ہے وہ کچھ صحابہ نے پی ہوگی۔ تو شراب جو ہے وہ تدریجاً جو ہے حرام ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت، یہ موبائل مجھے دے دیں ایک، جو حرمت ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کہ یہ آیت جو ہے یہ تدریج جو ہے وہ شراب کی تھی، کہ تمہیں جو ہے وہ جو تم کھجور کے اور انگور کے شراب بناتے ہو، وہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت نشہ ہوتا ہے۔ ومن ثمرات النخیل والانعام تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اس میں کوئی اچھا کھانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے تحریم نہیں اس کی ہوئی۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یسألونک عن الخمر، کہ یہ آپ لوگ سے، اللہ کے نبی آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں جو ہے وہ منافع بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے منافع سے، واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ پھر اگلا جو حکم تھا وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم جو ہے نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے شراب پی ہو۔ تو صحابہ کرام پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ شراب پی لیتے تھے تاکہ نماز کا وقفہ درمیان میں رہے۔ یہ پھر تیسرا تدریج تھا۔ پھر چوتھا حکم بھی آیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے یہ جو ہے شراب کا کوئی حکم، شافی حکم، واضح حکم بیان فرما دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون فقال عمر انتہینا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو تحریم حرام مطلقاً قرار دیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ تحریم اس کے آگے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ صحابہ کرام نے بڑے سے بڑے برتن جو ہیں وہ شراب کے الٹا دیے۔
تو یہ آخری حکم تھا شراب کی حرمت کے بارے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر کہنے لگے انتہائی نہ کہ ہم نے رک گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ہم آئندہ کے بعد شراب نہیں پئیں گے۔ تو یہ سن 4 ہجری میں شراب جو ہے وہ حرام ہوئی تھی۔ پھر اسی جو ہے سن 4 ہجری میں سن 3 ہجری شراب جو ہے وہ سن 3 ہجری میں جو ہے حرام ہوئی ہے اسی، اور سن 3 ہجری میں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی تھی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اما فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ان بنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے، اور جنت میں بھی نوجوانوں کے دونوں حسن و حسین سردار ہوں گے، اور میرا یہ بیٹا حسن یعنی 2 عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائیں گے، اور یہ 2 گروہ جو تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسن نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت کی تھی، تو یہاں پہ 2 بڑے عظیم گروہ مسلمانوں کے 2 بڑے عظیم گروہوں میں صلح ہوئی تھی، اور بہت زیادہ خون ریزی سے جو ہے وہ بچاؤ ہو گیا تھا۔ اسی کو عام الجماعہ بھی کہا جاتا ہے، جو 41 ہجری میں یہ عام الجماعہ جس میں 2 بڑے گروہ مسلمان آپس میں جڑے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 2 عظیم گروہ آپس میں ملے تھے۔ پھر جو ہے سن 4 ہجری کے واقعات میں غزوہ بنی نضیر ہوا۔ غزوہ بنی نضیر کیا ہے؟ جو ربیع الاول میں ہوا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اصل میں جو بنو نضیر تھا وہ ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، 3 قبائل میں سے، ایک جو بنی قینقاع جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اور ایک یہ بنو نضیر تھا، اور ایک جو ہے وہ بنو قریظہ تھا جو آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو بنو نضیر نے جو ہے ان کے درمیان، ان تینوں قبائل کے درمیان جو یہودیوں کے قبائل تھے تینوں، یہ مدینہ میں تھے، اور ان کے درمیان اللہ کے نبی کے درمیان، ان صحابہ کرام کے درمیان ایک عہد تھا کہ یہ لوگ جو ہے کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ ان کی حمایت میں اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور کچھ شروط سے اور عہود تھے ان کے درمیان، تو انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی اور عہد کو جو ہے وہ نقض، جیسے ان کا رویہ آج بھی غدار ہے اور غدر کرنے والے ہیں، نقض العہود ہے، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی اور عہد کو توڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، کہ ایک عامر ابن امیہ الضمری ایک صحابی تھے جنہوں نے 2 مشرکین کو جو ہے قتل کر دیا تھا، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ ان مشرکین کا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک عہد ہے کہ ان کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ تو یہودیوں کے ساتھ یہ عہد بھی تھا، عہد کی یہ بھی ایک اس میں شرط تھی کہ جب کوئی دیا وغیرہ آ جاتا ہے مسلمانوں پہ، تو وہ اس میں ان کی مساعدہ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان 2 مشرکین کا دیا دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے، بنو نضیر کے پاس، کیونکہ یہ ایک عہد میں لکھی گئی تھی بات کہ جب مسلمانوں پہ ایک ایسی مشکل آتی ہے اس حوالے سے تو وہ اس میں مدد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بنو نضیر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اکیلے میں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اوپر سے جو ہے چڑھ کے ان پہ پتھر پھینک کے ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا، تو اللہ کے نبی وہاں سے نکل آئے۔ تو یہ عہد ان کا نقض تھا عہد کا، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا جب وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے کچھ مدینہ میں کچھ جگہوں پہ حملہ کیا تھا، وہ کچھ 2-3 صحابہ کو قتل کیا تھا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ ابو سفیان نے بھی بنو نضیر کے پاس آ کے چھپے تھے، تو یہ بھی نقض ہے عہد کا، وعدہ خلافی ہے یہ بھی، کہ انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو حمایت دی اور ان کی حمایت کی اور ان کو اپنے پاس رکھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو نضیر کے پاس پہلے جب ہم پڑھ چکے ہیں ان کے پاس جا کے رکے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے وعدہ خلافی انہوں نے دی اللہ کے نبی کو قتل کا منصوبہ، تو انہوں نے عہد کے جو ہے وعدے کے خلاف وعدہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور یہ اپنے حصون میں جو ہے وہ جمع تھے۔ حصون یعنی ایک قبیلہ ہوتا ہے جو اپنے بستی ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے اپنے حصون کے، اپنے دیواروں کے ساتھ، مضبوط جو قلعے ہوتے ہیں ان میں یہ بند تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ لا يقاتلونكم الا في قرى محصنة او من وراء جدر،
تو یہ اپنے جو ہے دیواروں کے پیچھے، قلعہ کے پیچھے چھپ کے جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں، ایسے ڈرپوک ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، کا یہ گمان تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا مسلمانوں کے لشکر سے ان کو بچا لیں گے۔ یہ ان کا ظن تھا اور ان کا گمان تھا۔ تو یہ لوگ تقریباً جو ہے وہ کچھ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وہاں پہ محاصرہ کیا رکھا، اور یہ اندر ہی رہے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ منافقین نے جو ہے عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے منافقین نے جو ہے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ڈرے نہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ یہ اپنے جو ہے اہل کتاب کو کہا کرتے تھے، یعنی بنو نذیر کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لئن قوتلتم، اگر آپ نے قتال کیا تو ہم بھی قتال کریں گے، اگر آپ کے ساتھ مسلمانوں نے قتال کیا، وَلَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن کسی نے مدد نہیں کی ہے۔ منافقین منافق اپنے مفاد کے لیے ہر جگہ پہ چلتے ہیں، نہ انہوں نے یہود کی جو ہے وہ مدد کی، نہ کسی اور کی، کیونکہ یہ ان کو جہاں پہ اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں پہ ہی یہ لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کہیں دنوں تک کیا رکھا، تقریباً 24 دن تک ان کا جو ہے محاصرہ رہا، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان کے کچھ جو ہے وہ درخت بھی جو ہے جو کھجور کے درخت تھے ان کو جلا دیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ آپ لوگ کیسے ہیں کہ آپ لوگ درختوں کو جو ہے وہ جلا رہے ہیں، یعنی ایک قسم کا عیب سمجھ رہے تھے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ تو یہ ساری آیات جو ہے خاصتاً سورۃ الحشر جو ہے اگر آپ پڑھیں تو یہ ساری بنو نذیر کے بارے میں ہی ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو انہی کے تعلق سے ہے۔ سورۃ الحشر جو ہے مجادلہ کے بعد، تو یہ انہی کے تعلق سے ہے، وہ کافی زیادہ ان کے بارے میں ہے۔ تو ان محاصرے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ خوف ڈال دیا، اور وہاں سے یہ اپنے محاصرے سے نکل آئے، اور انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اگر ہمیں جو ہے یہاں سے جانے دے اور ہمیں جو ہے کچھ نہ کہا جائے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے اونٹوں میں جتنا ہم سامان ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کی شرط جو ہے وہ پوری کی، اور ان کو کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یعنی دروازے، اپنے گھروں کے دروازے بھی اٹھا کے اونٹوں کے پر رکھے، اور وہاں سے کچھ جو ہے وہ شام کی طرف نکل گئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ خیبر کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو غزوہ جو آگے آئے گا اس خیبر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو یہ کچھ لوگ شام کی طرف نکل گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ خیبر کی طرف جو ہے نکل گئے تھے۔ تو یہ غزوہ یہاں پہ جو ہے قتال نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا، اور یہ کچھ دنوں بعد وہاں سے نکل آئے۔ جب ان کو دلوں میں رعب اور ہیبت اللہ کے نبی کی آ گئی تو یہ وہاں سے نکل کے انہوں نے اسلام کر لیا، اور ایک شرط رکھ کے اپنا سامان وہاں سے اٹھا کے کچھ خیبر چلے گئے اور کچھ شام کی طرف نکل گئے۔ تو یہ بھی غزوہ بنو نذیر جو ہے یہ بھی سن 4 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، سب سے پہلے فوت ہونے والی بیوی زینب بنت خزیمہ الہلالیہ، جو غزوہ بنو نذیر کے ٹائم جو ہے سن 4 ہجری میں یہ فوت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مہینے ہی یعنی شادی کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تھی، اور یعنی کچھ مہینے، سال بھی نہیں بلکہ کچھ ماہ، ہم نے ان کے بارے میں پہلے پڑھا تھا، جن کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، کہ مسکینوں کا بہت خیال کیا کرتی تھی۔ تو یہ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ جو تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی اسی سال جو ہے وہ فوت ہوئی تھی۔ پھر اسی سال یعنی سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ، جو بنو مخزوم سے جن کا تعلق تھا، اور ان کے شوہر بھی بنو مخزوم سے ہی تھے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بدر کے میدان میں زخمی ہوئے تھے اور مدینہ میں جا کے جو ہے وہ فوت ہوئے تھے۔ تو ان کی ایک حدیث ہے جو روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی کہ اگر انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ کلمات بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، تو تاکہ جو ہے وہ میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو انسان یہ کلمات پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر جو اس سے لیا ہوتا ہے اس کو بہتر، اس سے زیادہ بہتر اس کو دے دیتا ہے۔ تو میں سلمہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی تھی، کہ میرے نفس میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر وہ انسان کون ملے گا، ابو سلمہ سے زیادہ بہتر انسان کون ملے گا۔ یہ ایک میرے ذہن میں سوال تھا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے مجھے حدیث بتائی تھی کہ اگر انسان یہ بار بار کلمات پڑھتا ہے تو جو چیز کھوئی ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔
تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ یعنی میرے شوہر سے زیادہ مجھے بہتر انسان اور کون ملے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو پھر مجھے سمجھ آئی اس حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے جب پیغام بھیجا تو وہ ابو سلمہ سے زیادہ بہتر تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا 3 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمر میں بہت بڑی ہیں اور ان کے پاس ان کے بچے ہیں اور وہ غیرت ان کو آتی ہے اور غیورہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تک بات ہے کہ آپ بڑی ہو تو میں تم سے بھی بڑا ہوں عمر میں، اور جہاں تک کہ تمہارے بچوں کی بات ہے تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اور غیرت جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ غیرت ختم ہو جائے، یعنی شادی کی جو غیرت آتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے ان سے جو ہے وہ شادی کر لی تھی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ صاحب جمال، جو خوبصورت تھی۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا جو ہے پیغام بھیجا تو میرے دل میں جو ہے گھبراہٹ، خوف آ گیا کہ وہ میرے سے زیادہ نہ خوبصورت ہوں۔ عورتوں کے درمیان ہوتی ہے یہ چیز۔ تو کہتی ہیں جب میں نے آئی اور میں نے دیکھا تو جو فاتت فوق ما ذکروہ عنہا، تو جو لوگوں نے ان کے بارے میں ذکر کیا تو ان سے زیادہ خوبصورت تھی وہ، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگ بیان کرتے تھے بہت خوبصورت ہے، بلکہ جب ان کو دیکھا حضرت عائشہ نے تو ان سے زیادہ بہتر تھی جو لوگ بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی ذہین عورت تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے دیا کرتی تھی۔ آگے ہم پڑھیں گے غزوہ حدیبیہ میں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ اپنی آراء دی، اپنی جو ہے وہ مشورے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی کے مشورے لیے، عورتوں کے مشورے لیے جا سکتے ہیں اگر وہ ذہین ہو۔ ہمارے ہاں جو عیب سمجھا جاتا ہے کہ عورت سے جو ہے فتویٰ لینا، تم پاگل ہو، تم کم عقل ہو، تمہیں نہیں علم، میں زیادہ جو ہے وہ جانتا ہوں، میں مرد ہوں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے وہ عجیب باتیں ہیں۔ اگر عورت ذہین ہے اور اس کا مشورہ اچھا ہے، مشورے کی بات ہوتی ہے، اگر اچھا مشورہ تو آپ لے سکتے ہیں اس کا مشورہ، جیسے کہ اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ آراء، کچھ مشورے جو ہے وہ لیے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی، جو سن 61 ہجری میں جو ہے فوت ہوئی تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری میں فوت ہوئی تھی، یعنی کہ 61 میں یعنی 3 سال بعد جو ہے وہ فوت ہوئی تھی۔ تو سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو ہے امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اسی سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شادی کی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا زینب بنت خزیمہ الہلالیہ جو فوت ہو چکی تھی، ابھی دوسری ہیں زینب، ان کو زینب متأخرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی متقدمہ جو گزر گئی، جو فوت ہو چکی تھی، یہ متأخرہ ہیں، جن کا نام زینب بنت جحش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی کی بیٹی تھی۔ آپ کی چاچی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی بیٹی تھی یہ زینب بنت جحش۔ ان کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کا نکاح کا قصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ اپنے آزاد کردہ غلام سے کیا، لیکن ان کا معاملہ نہیں چل سکا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کرتے اتق اللہ واخفی فی نفسک، اپنے پاس جو ہے ان کو رکھو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ عرب میں یہ چیز ایک مشہور تھی، کیونکہ زید بن حارثہ متبنی تھے اللہ کے نبی کے، آپ کا جو ہم کہتے ہیں ہمارے رواج میں بول بالا بچہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ متبنی تھے اللہ کے نبی کے، یعنی ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ لیکن شریعت نے جو ہے یہ حکم لگایا تھا کہ انسان اپنے باپ کی طرف ہی نسبت رکھ سکتا ہے، تو اس لیے پھر ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگے صحابہ کرام۔ تو ان کا یہ قصہ تھا کہ یہ طلاق دینا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ منع کرتے تھے، کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ آپ کیسے اپنے بچے کی جو ہے وہ بیوی سے شادی کر سکتے ہیں، یہ نہیں چلتا سلسلہ تھا عرب میں۔ تو لوگوں کے عرب کے عیب کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اس چیز کو چھپایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی دے دی تھی کہ زوجناک، ہم نے تیری شادی اسی سے کرنی ہے، زینب سے۔ تو اسی بارے میں پھر قرآن جو ہے آتا ہے تقول الذی انعم اللہ علیک وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ تبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاه، کہ استقول الذی انعم اللہ علیہ، جب آپ کہہ رہے تھے اس کو، یعنی زید بن حارثہ کو، انعم اللہ علیہ جس پہ آپ نے جو ہے انعام کیا، اللہ نے انعام کیا اسلام کا، وانعمت علیہ، آپ نے انعام کیا اس کی حریت کا، آپ نے آزاد کیا تھا، یعنی اللہ نے انعام اسلام کا کیا اور آپ نے انعام کیا کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اتق اللہ وتخفی فی نفسک، اللہ سے ڈرو اور اپنے پاس یہ ان کو رکھو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اپنے نفس میں ایک بات چھپائی ہوئی تھی جو
اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا مَاللَّهُ مُبْدِيهُ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ زیادہ ڈرنا چاہیے، عرب سے آپ نہ ڈریں، بے شک عرب کے جو بھی تانے ہوں۔ تو یہاں پہ قرآن کے نص سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کروائی تھی۔ اس لیے زینب بنت جحش کہا کرتی تھی اللہ کے نبی کی دوسری بیویوں کو زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، کہ تمہاری شادیاں تمہارے ماں باپ نے کروائی ہیں اللہ کے نبی سے، میری شادی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کروائی ہے۔ تو یہ فخر کیا کرتی تھی زینب بنت جحش کہ میری شادی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، یا انہوں نے میرے کروائی ہے۔ جب یہ آیات پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، تو یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کروائی تھی۔ اور انہی کے بارے میں جو ہے یہ بہت زیادہ صدقہ دینے والی عورت تھی، بہت ورع اور بہت جو ہے صالح عورت تھی۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہتان لگا تھا حدیث عفق کے بارے میں، تو ان سے سوال کیا گیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ کہتی تھی اصم سمعی وَأَصُونُ لِسَانِي لَا أَعْلَمُ عَنْهَا إِلَّا خَيْرًا، کہ میں نے اپنے جو ہے کانوں کو بند کر لیا ہے اور اپنی زبان کو روک لیا ہے، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری وہ مساوی تھی، وہی التی تساوینی، میری وہ مساوی تھی۔ مساوی کیسے طور پہ؟ یعنی اللہ کے نبی کی بیویاں زیادہ تھی تو 2 گروہ بنے ہوئے تھے، ایک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 جماعتیں بنی تھی، 2 گروہ بنے ہوئے تھے۔ ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو 2 بن جاتی ہیں اس طرف ادھر، کہ حملہ کدھر سے کرنا کدھر سے نہیں کرنا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 گروہ بنی ہوئی تھی۔ تو ایک گروہ کے جو زعیمہ تھی یعنی بڑی تھی وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دوسرے گروہ کی جو بڑی تھی وہ زینب بنت جحش تھی۔ تو یہاں پہ اماں عائشہ فرما رہی ہیں کہ میرے بارے میں زینب بنت جحش نے کہا کہ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی، وہی التی تساوینی، اس باوجود اس کے کہ وہ میری مساوی تھی، یعنی میری زعامت مساوی تھی، میں ایک گروہ کی لیڈر تھی، وہ دوسری گروہ کی لیڈر تھی، اس کے باوجود جو ہے میرے بارے میں انہوں نے تعریف کی اور میرے بارے میں حق بیان کیا۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ صدقہ دینے والی عورت تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد میرے سے سب سے جلدی جس کی ملاقات ہوگی، یعنی سب سے پہلے جو فوت ہوں گی وہ لمبے ہاتھ والی عورت ہوگی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ناپا کر رہے تھے، کس کا ہاتھ جو ہے لمبا ہے کس کا نہیں۔ تو جب زینب بنت جحش فوت ہوگی سب سے پہلے، تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس حدیث سے مراد یعنی اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدا، لمبے ہاتھ والی جو ہے میرے سب سے پہلے جو ہے فوت ہوگی میرے ساتھ، یعنی ان کا سب سے پہلے جو ہے ملاقات میرے ساتھ ہوگی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اطولکن یدا سے مراد یعنی لمبا ہاتھ ہونے سے مراد زیادہ صدقہ دینے والی عورت۔ تو یہ بہت زیادہ صدقہ دینے والی عورت تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ورضی اللہ عنہن جمیعا۔ اس کے بعد جو ہے امام رحمہ اللہ نے بدر الموعد کا ذکر فرمایا، جس کے بارے میں ابو سفیان نے کہا تھا موعدنا بدر فی العام القادم، جس کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا غزوہ احد میں۔ تو یہاں پہ پھر غزوہ بدر الموعد جس کو کہا تھا اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگلے سال پھر نکلے غزوہ بدر کے لیے 500 مقاتلین کے ساتھ، اور مشرکین کے جو ہے وہ 2500 مقاتلین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 500 صحابہ کرام تھے۔ تو یہ غزوہ جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقاتلین سے کہا کہ اس سال جو ہے وہ کیونکہ اس سال جو ہے بھوک کا سال تک زیادہ نہیں ہوئی تھی تجارت، یا زیادہ چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس، ان کا اگلے سال انشاءاللہ ہم لڑائی کریں گے، اس سال جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں۔ تو یہ غزوہ پھر نہیں ہوا تھا، واپس پلٹ گئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرکین مکہ۔ تو یہ غزوہ موعد تھا جو کہ نہ ہوا۔ پھر جو ہے وہ سن 4 ہجری میں ہی غزوہ احزاب ہوا۔ غزوہ احزاب کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی نے بنو نذیر کو نکال دیا اور بنو قینقاع کو بھی نکال دیا، تو یہ ان کے جو لیڈر تھے حوی بن اخطب جو یہودی تھے، اور سلام ابن ابی الحقیق جو تھے، یہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم مل کے جو ہے وہ ایک جیش جو ہے وہ لشکر تیار کرتے ہیں
اور مل کے جو ہے اللہ کے نبی پر اور صحابہ کرام پہ حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو صفحہ ہستی سے جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے غطفان کے پاس، بنو غطفان کے پاس گئے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، تو یہ تقریباً 10,000 مقاتل جو ہے وہ ان کا ایک لشکر تیار ہوا جو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، فرمانے لگے کنا اذا خفنا خندقنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فرس کے تھے، فارس سے تھے، تو فرمانے لگے کہ ہم جو ہے فرس جو ہے جب ہمیں ڈر لگتا تھا کسی چیز سے تو ہم خندق کھو دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ مشورہ دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھولنے کا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے وہ فکر کو، اس رائے کو لیا اور خندق کھولی، جس کا جو ہے لمبائی تقریباً 5,000 اذرع جو ہے وہ بنتے ہیں اس کا، اور 9 اذرع جو تھا اس کا عرض تھا، اس کا جو ہے وہ عرض 9 اذرع تھا، اور 5,000 اذرع اس کا طول تھا، اس کی لمبائی تھی۔ اور یہ مدینہ کے شمالی طرف جو ہے خندق کھودی گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ حرہ تھے۔ حرہ کہتے ہیں ایسے احجار، پتھروں کو، جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ خندق نہیں کھولی جا سکتی، تو یہ شمالی جگہ، مدینہ کی شمالی جہت میں جو ہے خندق کھولی گئی، تو لشکر بھی وہاں سے آنا تھا، کیونکہ پتھر والی جگہ سے لشکر نہیں آ سکتا تھا۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھولی، جس وہ تقریباً 6 دنوں میں یہ خندق، اتنی گہری خندق جو ہے وہ، اتنی لمبی اور اتنی گہری جو ہے وہ، اس کا طول جو تھا 9 اذرع تھا، اور جو اس کی لمبائی تھی وہ 5,000 اذرع تھا، اور جو اس کی چوڑائی تھی وہ جو ہے وہ، چوڑائی جو تھی اس کی 9 اذرع تھا۔ تو یہ اس کی، یہ اتنی بڑی خندق جو ہے وہ 6 دنوں میں جو ہے صحابہ کرام نے کھودی تھی، اور وہ جو موسم تھا وہ سردیوں کا موسم تھا، موسم جو تھا وہ سردیوں کا موسم تھا، اور کھانے کے لیے بھی جو ہے صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں تھا، یہاں تک کہ ہر صحابی نے ایک ایک پتھر اپنے پیٹ میں باندھا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی نے 2 پتھر اپنے پیٹ میں باندھے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اسی مرحلے میں، اسی ٹائم جو ہے معجزات بھی اللہ کے نبی کے نظر آئے، کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، تو میں اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کچھ آٹا ہے، شعیر ہیں، کچھ دانے ہیں گندم کے، اور ایک بکری ہے چھوٹی سی۔ تو آپ نے فرمایا چلو آٹا اس کا بناؤ اور روٹی بناؤ، اور بکری کو ذبح کیا اور اس کو جو ہے ہانڈی پہ چڑھا دیا، اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ بندوں کا کھانا ہے، تو آپ بھی آ جائیں، اور کچھ ساتھ اپنے کچھ صحابہ ساتھ لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہانڈی آپ نے چولہے سے اتارنی نہیں ہے، اور روٹی جو ہے بناتے رہو تم، اور اپنے ساتھ 1000 صحابہ کرام کو لیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچ گئے، اور پھر اللہ کے نبی خود ہنڈی کے پاس بیٹھے، اور سب صحابہ نے، یعنی 1000 صحابہ کرام نے یہ کھانا کھایا، اور ان کو ایک کفایت دیا، انہوں نے سب سے جو ہے کھانا مکمل کھایا، اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور ہنڈیاں جو ہے وہاں کی وہاں ختم، بالکل کم نہیں ہوئی، اور روٹی بھی جو ہے وہاں کی وہاں ہی پڑی رہی اور کم نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ اور ایک اور معجزہ کہ جب وہ خندق کھو رہے تھے، ایک بڑا پتھر آیا جو صحابہ کرام سے نہیں نکالا گیا، تو اللہ کے نبی کو بلایا گیا، تو اللہ کے نبی اس کو پہلے ضرب مارتے اور کہتے کہ یمن فتح ہوگا، پھر دوسری ضرب مارتے اور کہتے کہ شام فتح ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ تیسری ضرب مارتے اور کہتے کہ فارس جو ہے وہ فتح ہوگا، اور یہ پھر مستقبل میں جو ہے وہ صحابہ کرام کی خلافت میں جو ہے یہ فتح ہوئے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کے جو معجزات تھے۔ تو جب یہ لشکر پہنچ گیا کفار مکہ کا، تو اللہ کے نبی نے حصون بنی حارثہ جو تھا، ایک اچھا قلعہ تھا، اس میں جو ہے بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ جمع کر لیا، اور خود جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی سخت جو ہے ڈیوٹی تھی حراست کی، چوکیداری کی، تو صحابہ کرام نے بڑی سخت یہ ڈیوٹی نبھائی۔ اور جب یہ آئے اور ان کو پتہ چل گیا، بنو قریظہ جو ان کے پیچھے، اللہ کے نبی کے پیچھے ایک اور قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا، یہ 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، 2 تو گزر گئے، تیسرا یہ ہے بنو قریظہ۔ تو انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی، انہوں نے خبر پہنچا دی کہ انہوں نے صحابہ کرام نے خندق کھود دی ہے۔ تو ان لشکر کو، ابو سفیان کے لشکر کو معلوم ہو گیا کہ یہ خندق کھودی گئی ہے، تو فرمانے لگے کہ ہم نے تو یہ عمل کبھی عرب میں نہیں دیکھا جو خندق والا، کیونکہ یہ فرس کا عمل تھا، عرب کو تو اس چیز کا نہیں پتہ تھا۔
تو پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا کہ بنو قریظہ جو ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، نقض کیا ہے عہد کا. تو اللہ کے نبی نے 2 صحابہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بھیجا اور کہا جا کے تحقیق کر کے ہو گئے ایسے ہی ہے. تو انہوں نے آ کے خبر دیا جی ایسا ہی ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور عہد جو ہے وہ توڑا ہے. تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ صحابہ اکرام نے بڑی مشقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی ملائکہ فرشتوں کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے صحابہ اکرام کی جو ہے مدد فرمائی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ جب تمہارے پاس یہ لشکر آ رہا تھا اور تمہیں نہیں معلوم تھا تو ہم نے جو ہے وہ جنودا فارسلنا علیہم جنودا وریحا، ہم نے تمہاری طرف ان کی طرف ہوا بھیجی، سخت ہوا، اور جنود لم تروها، ایسے لشکر جو تم دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی فرشتوں کے وہ لشکر تھے جن کے لیڈر جو تھے وہ قائد جو تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے. تو اس وجہ سے پھر جو ہے ان کی مدد، اللہ کی مدد کی وجہ سے فرشتوں کی جو ہے وجہ سے پھر یہ لوگ جو ہے وہ بھاگے مشرکین مکہ. اور کچھ دنوں بعد جب تقریباً 24 دن تک جو ہے ان کا حصار رہا، اور جب ان کے معنویات اور جذبات ختم ہو گئے اور حملہ ہوا بھی بڑی تیز آئی جو ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، فرشتے بھی ساتھ تھے، تو یہاں پہ ان کی ہزیمت ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنوں کے لیے کافی تھا. اور پھر جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا جب تم صورتحال چیک کر کے آؤ ختم ہونے سے پہلے، یعنی جنگ ختم ہونے سے پہلے. تو حضرت حذیفہ جو ہے وہ ان کے درمیان گھس گئے، مشرکین کے درمیان. تو رات کے ٹائم تو ابو سفیان جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے تھے اور کہا کہ اپنے یعنی تاکہ کوئی درمیان میں کوئی اور بندہ نہ ہو، ہماری خبر نہ سننے آیا ہو، تو اپنے بندے سے پوچھو تم کون ہو، اپنا تعلق پوچھو. تو حضرت حذیفہ بڑے ذہین تھے، تو کوئی ان سے پوچھتا اور انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ تم کون ہو بھائی. یعنی اب جب کوئی بندہ کھڑا ہو تو جب سے آپ پوچھ لیں گے تم کون، تو وہ آگے سے آپ سے نہیں پوچھے گا، وہ کہیں گے یہ ہمارا اپنا ہی بندہ ہے. تو وہ اس سے پوچھے، اس سے قبل حضرت حذیفہ نے اس سے پہلے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، اپنا نسب بتاؤ، اپنا نام بتاؤ. جب وہ حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھا تو وہ بندے نے کچھ نہیں پوچھا، اس نے اپنا نسب بتا دیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. تو یہ ذہانت تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے سامنے ابو سفیان تھا، اگر میں چاہتا تو میں تیر نکال کے اس کو قتل کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ وہاں پہ تم نے کچھ کرنا نہیں ہے، بس تم نے ان کی خبر لینی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق اسے کہتے ہیں. یہ غزوہ خندق کا قصہ تھا جب اللہ نے ان کی ہوا کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ مدد کی اور یہ واپس لوٹ گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کبھی بھی مشرکین مکہ جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہوئے مدینہ کے اوپر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن نغزوہم ولا یغزونا، ہم آج کے بعد ہم ان سے غزوہ ان کی طرف نکلیں گے، یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، یہ ہماری طرف غزہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ اس کے بعد ہوا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے اس کے بعد غزوہ احزاب کے بعد، بلکہ اللہ کے نبی ان کے پاس گئے لڑنے کے لیے. پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم بنی قریظہ وفیہما خلف وفی ذات الرقاع علما، پھر جو ہے غزوہ بنو قریظہ ہوا، اس کا جو ہے آپ کو میں نے پہلے جس نے بتایا کہ انہوں نے عہد جو ہے وہ نقض کیا اور یہ چاہتے تھے کہ کفار جو بڑے 10,000 مقاتلین کے ساتھ آ رہے ہیں تو آگے سے جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو ذبح کریں گے، پیچھے سے ہم ان کے جو بنو حسون بن حارثہ جو قلعے میں تھے بچے اور عورتیں، صحابہ کرام کو بڑا ڈر تھا کہ پیچھے وہ خبیث ہیں یہودی اور آگے مشرکین مکہ ہیں، تو بڑے ڈر میں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ تمہارے جو ہے نیچے جو ہے پیچھے جو ہے وہ اسفل منکم نیچے یعنی فوق جو ہے یعنی سامنے والے مشرکین مکہ، اور اسفل منکم یعنی پیچھے جو ہے وہ یہودی تھے، تمہیں خوف تھا اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. تو یہ ایسے غدار یہودی خبیث قوم ہیں جو ان کا یہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں بنو نذیر کا، بنو قینقاع کا، بنو قریظہ، یہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، کبھی بھی وعدے پہ مکمل انہوں نے نہیں کیا. تو جب اللہ کے نبی غزوہ احزاب سے واپس آئے، اپنا اسلحہ اپنے لباس جو جنگ کا ہوتا ہے وہ اتارنے لگے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ لباس کیوں اتار رہے ہیں اور فرشتوں نے ابھی تک اپنا لباس نہیں اتارا، وہ تو تیار کھڑے ہیں. تو فرمایا آپ کیا ہے، کہا بنو قریظہ کی طرف چلیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، جو تم میں سے جو ہے کوئی بھی نماز عصر یہاں پہ ادا نہ کرے
یہاں تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی جو ہے بنو قریظہ میں پہنچے، اور بنو قریظہ جو ہے اب ان کا حصار کیا، وہ اپنے قلعے میں بند رہے۔ تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہی ہوا کہ ان کے اوپر رعب، فرشتوں نے، جبریل علیہ السلام نے ان کے قلعے کو ہلایا، زلزلہ دیا، اور ان پہ رعب جو ہے وہ فرشتوں کا آیا، تو وہ بھی انہوں نے بھی استسلام کر کے باہر نکل آئے، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے جو بارے میں جو سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا بنو قینقاع کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے حوالے سے جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کیونکہ حلیف تھا خزرج کا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس میں سے تھے، تو یہ سعد بن معاذ اوس حلیف تھے ان کے بنو قریظہ کے، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ سعد بن معاذ جو ہے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو سعد بن معاذ چونکہ جو ہے غزوہ احزاب میں تھوڑا زخمی ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ سے جو ہے خون نکلنے لگ گیا تھا، تو فرمانے کہ اللہم لا تمت امیتنی، اے اللہ مجھے اس وقت تک جو ہے نہ مارنا جب تک میری آنکھیں ٹھنڈک نہ پا جائیں غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں کہ کیا ان کا صورتحال ہوگی۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جو ہے وہ ان کا خون بند ہو گیا ہاتھ کا، یہاں تک کہ انہوں نے جب بنو قریظہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا، تو سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بڑوں کو، نوجوانوں کو، سب کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے بارے میں ہمارے حریف تھے تو ہوں گے تو ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کریں گے، لیکن سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے کیا تھا کہ ان کے بڑوں کو، مقاتلین کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ تقسیم یعنی سبی بنا دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اور اکثر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ غزوہ احزاب جو ہے وہ کب ہوا، جیسے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلف ثم بنی قریظہ وفیہما خلف، بنی قریظہ اور غزوہ احزاب کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے بہت سخت، جس میں سے مشہور قول یہ ہے کہ وہ سن 5 ہجری میں ہوا، اور مصنف رحمہ اللہ نے اس کو سن 4 ہجری میں جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے غزوہ احزاب بھی اب ہم نے پڑھ لیا، اور غزوہ بنو قریظہ بھی پڑھ لیا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔